أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور مقدمے کے طور پر سب سے پہلے چند باتیں سن لو۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے اس کا نام ہے تحفۃ النساء۔ تحفۃ النساء کا مطلب یعنی نساء کے معنی آتے ہیں عورت کے، اور تحفے کے معنی تحفے کے آتے ہیں۔ تو یہ کتاب پڑھ کر گویا کہ ایک بچی کو، ایک عورت کو ایک بہترین تحفہ ملے گا، اور اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہوتی ہے جس کی حیات، عصمت، سرخ روی یعنی کامیابی صرف اور صرف نبی آخر الزمان ختم المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ جب تک یہ دین اس امت میں کامل طور پر رہا، یہ قوم زندہ رہی، حاکم بنی رہی، یعنی اس کا رعب و دبدبا ساری دنیا میں پھیلا۔ جس دن سے اس امت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہلکا سمجھا اور اسے پیچھے ڈال دیا اور اس پر عمل نہ کیا، یعنی عمل سے یہ امت کوری ہو گئی، تو اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اب دوبارہ اس کو اس سطح پر لانے کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس پر محنت ہو کہ یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر کام سے مقدم رکھے۔ لیکن ہر قوم کی ترقی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو، اسلاف کو، یا جن کے ہاتھوں میں یا زیر دست یہ پلتے اور بڑھتی امت ہے، یعنی امت پلتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے، آگے بڑھتی ہے، ان کی زندگی میں وہ پاکیزہ اوصاف دیکھتی ہے جن سے ان کی ترقی ہوئی۔ لا محالہ قومی اوصاف کے اثرات کو قبول کرتی ہے اور ان کے اوصاف ان کی اولاد و نسل کے لیے خشت اول کا کام دیتی ہے۔ مثلا پہلا سبب ہر ایک بچے کا، ہر ایک بچے کا وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود ہر بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اور یہی وہ مدرسہ ہے جس کی برابری بڑے بڑے ادارے بھی نہیں کر سکتے۔ اس مدرسے کی الف با تا کا صحرا ماں کے سر رکھتا ہے، لہذا یہ ماں مدرسہ یعنی ماں کی گود اگر مؤدب ہو، یعنی اس کے اندر تہذیب اور شائستگی ہو، ایمان و یقین کی لہروں سے آباد ہو، اخلاق و کردار کے پھلدار درخت ہوں، یعنی تعلیمات نبویہ کی زینت سے آراستہ ہو، ایک بہترین معاشرہ وجود میں لانے والی ہو، تو پھر کیا مشکل ہے کہ اس کی گود میں کوئی شاہ ولی اللہ، کوئی شاہ اسماعیل شہید، کوئی عطا اللہ شاہ بخاری، کوئی شاہ محمد الیاس، کوئی مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ جیسے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ یعنی بڑے بڑے ماں کی گود میں تو جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ماں کی گود سے پلے ہیں۔ اس لیے خواتین یعنی عورتیں معاشرے کے بنانے میں جو کردار اور رول ادا کر سکتی ہیں کوئی دوسرا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی سے ان کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ ایک اور حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی بیویاں دی گئی ہیں، یعنی 11 بیویوں سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی وفات کے وقت ہمارے نبی کی 9 بیویاں حیات تھیں، جنہوں نے رسول اللہ جتنی بھی تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو اور خلوت و جلوت کے اعمال کو اس قدر احتیاط اور پاک دامنی کے ساتھ محفوظ کیا ہے کہ اس شعبے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اس لیے اسی مصلحت کے پیش نظر یہ کتاب تمہیں پڑھائی جا رہی ہے تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمارے اندر ایمان بھی آئے، ہمارے اندر اخلاق آئیں، نبی کی سیرت آ جائے۔ اس کتاب کے جو موٹے موٹے مضمون ہیں، ایک تو ایمانیات ہے، عبادات ہے، اس کے اندر عورتوں کی نماز وغیرہ کا مسائل ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پھر آداب جیسے کھانے پینے کے آداب ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق معاشرت ہے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، عورتوں کے مخصوص مسائل وغیرہ۔
اس کے اندر بہت اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم ہر روز ایک دو أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا